سورہ توبہ ہی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن چل رہی ہے. میں ایک آیت ذکر کرنا چاہتا ہوں منافقین کے حوالے سے. اگین منافقین کا تذکرہ آیا. آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں مسجد زرار کا. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مدینہ کے اندر, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے, پلاٹنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف اور اس کو استعمال کریں گے. اور اس مسجد کی اپنے اس ایکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور آ کے یہاں پہ نماز پڑھ لیجئے, تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں گے تو اس مسجد کو ایک مسجد ہونے کا مقام مل جائے گا اور ہمارا جو پردہ وہ پڑا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہرہ ان کو روک دیا اور باقاعدہ اس مسجد کو جلا دیا گیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آیت نمبر 108 میں کیا فرمایا, لا تقم فیہ ابدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس مسجد میں آپ نے کبھی نہیں کھڑے ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے اور آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں. آگے پھر افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید وضاحت کی. تو اس آیت سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو پاکیزگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں, دو روایات ملتی ہیں. بعض علماء نے کہا یہاں پہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے محبت کرتے ہیں, یعنی اس جگہ اس مسجد کے اندر, مسجد یعنی جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور جہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو بعض علماء نے کہا یہاں سے مراد مسجد نبوی ہے. بعض علماء نے کہا یہاں پہ مراد مسجد قباء ہے. اور خاص طور پہ ہمیں رجحان یہی نظر آتا ہے کہ مسجد قباء, اگرچہ جنرل حکم کے اندر دونوں مساجد شامل ہو جاتی ہیں. تو مسجد قباء کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے, تو واللہ یحب المطہرین, اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ سے اس بات کی, آپ کی اس حوالے سے آپ کی تعریف کی. تو اہل قباء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی ہم پاکیزگی کے اندر, جب بھی ہم یعنی باتھ روم جاتے ہیں یا بیت الخلاء جاتے ہیں یا پھر اپنی قضاء حاجت کو جاتے ہیں, تو اس وقت ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں. اور پانی کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم یہ اپریشیٹ شاید نہ کر پائیں کہ اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کنویں ہوتے تھے, لوگوں کو پانی بڑی مشکل سے میسر آتا تھا, اور اس موقع کے اوپر کنوینینٹ یہی ہوتا تھا خاص طور پہ سفر کے دوران بھی کہ ڈھیلوں کو استعمال کیا جائے, مٹی کا استعمال کر دی جائے, استجمار جس کو ہم کہتے ہیں. حدیثوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو پانی بہت مشکل تھا, لیکن اس دور کے اندر بھی پانی سے اپنی صفائی کا اہتمام کرنا بہت بڑی بات تھی. وچ شوڈ کہ ان کی جو سینسٹیوٹی تھی پاکیزگی کے حوالے سے اور جس طریقے سے وہ اس کو اہمیت دیتے تھے, سبحان اللہ, اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. تو یعنی پاکیزگی حاصل کرنا اور اچھے انداز سے حاصل کرنا یہ چیز بہت پسندیدہ ہے. اور آج کل اللہ معاف کرے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں, اللہ معاف کرے پانی کا استعمال ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور پھر اللہ معاف کرے وہاں پہ جو گندگی کے وسائل ہیں, سبحان اللہ, اس کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا. تو پہلی چیز تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم صفائی کا خیال رکھیں گے, ہائیجین کا خیال رکھیں گے کسی بھی اعتبار سے, وہ جو اعمال ہیں وہ کچھ اعمال جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو فطرت میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا, 5 اعمال, اس میں ناخنوں کو کاٹنا, مونچھوں کو ہلکا کرنا, زیر ناف بالوں کو صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا, اور اس طریقے سے ختنوں کا کروانا, یہ ساری جو ہے من سنن الفطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ساری ہائیجین ہے, یہ پاکیزگی ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہاں پہ یعنی ایسی مسجدوں کا پتہ چلتا ہے جن کی بنیاد تقوی پر ہو. ہمارے ہاں آج کل ایک رجحان پایا جاتا ہے بیکاز آف اے نمبر آف ریزنس, جہاں پہ مسجدوں کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس پر بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, اور بعض اوقات حرام پیسہ لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایسے لوگ بناتے ہیں جو اپنی شان و شوکت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے, اللہ معاف کرے, مظلوموں کا پیسہ لے کے اور ان کا وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس میں وہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کتنی بڑی مسجد بنا دی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مسجد کی اصل بنیاد, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مسجد میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا جس کی بنیاد تقوی پر ہے, یعنی ریگارڈلیس یا پھر وہ اس کا یعنی اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے, وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی اس کے اندر شان و شوکت ہے, اس سے زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ اور میٹر کرتی ہے کہ وہ چیز اس کی بنیاد کیا ہے, جو بنانے والا تھا اس نے کس نیت کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ اس نے مسجد بنائی, سبحان اللہ. تو ہم آج کل دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر, ایون ایسٹرن کنٹریز کے اندر, مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر خاص طور پہ بہت بڑی بڑی لیوش قسم کی مساجد ہیں, لیکن سبحان اللہ وی ہوپ, ہماری تو امید ان کے بارے میں یہی ہے, حسن ظن ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ انشاءاللہ ان کی جو ہے نا نیت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب بھی دیں گے. لیکن ہمیں کچھ جگہوں پہ بڑی عجیب و غریب نظر آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی مسجدیں بنا لیتے ہیں کہ جو پھر ان کو بند رکھنی پڑتی ہیں,
اور وہ صرف ان کا ایک نا کمرہ کھول دیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بیسکلی دکھانے کے لیے زیادہ ہے، اور وہاں پہ وزٹرز بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سبحان اللہ، ان چیزوں کو اگین میں حرام تو نہیں کہوں گا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ تقویٰ جو ہے نا، مسجد کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان اللہ سے کنیکٹ ہو، ایک الہیت فیل ہو، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہمیں اس چیز پہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا اس کی طرف بھی ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ایک بندہ مسجد کو خوبصورت بنانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے دوسری ایکسٹریم یہ پائی جاتی ہے کہ مساجد کے اندر بالکل بیچاریوں کو جسے کہتے ہیں نا، ادھر کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، گندگی ہے وہاں پہ، اللہ معاف کرے کنوینئنس کا خیال نہیں رکھا جاتا کسی کا بھی، ٹھیک ہے نا۔ باتھ روم میں چلے جائیں، اللہ معاف کرے وہ گندے باتھ روم ہیں، وضو کا ایریا ہمیشہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا، کارپیٹ کے اوپر آپ جو ہے سجدہ کرتے ہیں آپ کو اسمیل آتی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے نا، اس کی ویکیوم نہیں کیا جاتا اس کو۔ اسی طریقے سے نہیں، ہزار چیزیں یہ ہیں کہ بندہ بیچارہ وہاں پہ نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کو اب ایک گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے مسجد میں نماز یعنی نماز میں نہیں پڑھنے جا رہا، اور جب وہ چلا جائے تو اس کے لیے وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گھر میں، اذیت ہوتی ہے اس کے لیے، تکلیف کے باعث ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تقویٰ بھی بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے ساتھ ساتھ کنوینئنس مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے یعنی آرام اور ان کو اذیت سے دور کرنے کی بھی ہمارے اندر جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ۔